Richard was born in February 29, 1960, known as the Night Stalker. In San Gabriel Valley, he was an American serial killer and sex offender whose crime spree took place in California 1984 to 1985. He was convicted and sentenced to death in 1989. Richard was convicted of 13 counts of murder and 5 attempted murder, 11 sexual assault. He died on June 7, 2013. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہ کیس انتہائی پریشان کن اور چونکا دینے والا ہے اور اس کی تفصیلات سننا آپ کے لیے شاید بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ The world has been fed many lies bombs. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? ریکارڈو رامیرز، جسے ریچرڈ رامیرز کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک امریکی سیریل کلر اور جنسی مجرم تھا۔ اپریل 1984 سے اگست 1985 تک ریچرڈ نے مختلف وقفوں کے دوران کم از کم 14 افراد کو قتل کیا۔ اس کے جرائم عام طور پر دوپہر کے وقت ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اسے نائٹ سٹاکر، واک ان کلر اور ویلی انٹروورٹ کہا جاتا تھا۔ اسے 1989 میں سزائے موت سنائی گئی اور 2013 میں پھانسی کے انتظار میں وہ انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک سیدھے سادے انسان کو مجرم بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ریچرڈ کے جرائم پر نظر ڈالنے سے پہلے اس کے پیچھے کی وجہ جانتے ہیں۔ ریکارڈو رامیرز ٹیکساس میں 29 فروری 1960 کو جولیان تاپیا رامیرز اور مرسیڈیز میوز رامیرز کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ رامیرز ایل پاسو ٹیکساس میں پلا بڑھا۔ میکسیکن تارکین وطن کے ہاں پیدا ہونے والے 5 بچوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے والد ایک میکسیکن قومی اور سابق پولیس اہلکار تھے، جو بعد میں ایچیسن ٹوپیکا اور سانتا فے ریلوے پر مزدور بن گئے۔ وہ ایک شرابی تھا جو غصے کا شکار تھا، جس کے نتیجے میں اکثر اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوتی تھی۔ رامیرز کے جرائم کی وجہ اس کا پریشان کن بچپن تھا۔ اسے اپنے والد کی طرف سے اکثر بدسلوکی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ رپورٹس کے مطابق جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کا ایک کزن جو کہ ویتنام کی جنگ کا تجربہ کار تھا، اس نے اس ویتنامی خواتین کی تصاویر دکھائی جن کے ساتھ اس نے مبینہ طور پر عصمت دری، تشدد اور قتل کیا تھا۔ اگلے سال رامیرز اپنے کزن کی اپنی بیوی کی جان لیوا فائرنگ کا گواہ تھا۔ ہائی اسکول چھوڑنے کے بعد وہ لاس اینجلس چلا گیا اور رامیرز نے کثرت سے کوکین کا استعمال شروع کر دیا۔ رامیرز اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اکثر چوری کا ارتکاب کرتا تھا۔ اس نے جرائم کا ارتکاب جاری رکھا اور اسے کار چوری کرنے کے جرم میں مختصر وقت کے لیے قید کیا گیا۔ ریچرڈ نے 10 اپریل 1984 میں اپنا پہلا قتل کیا۔ ریچرڈ نے سان فرانسسکو کے ٹینڈر لوئن ڈسٹرکٹ میں اپنے اپارٹمنٹ کی عمارت کے تہخانے میں 9 سالہ چینی نژاد امریکی لڑکی میلیونگ کو قتل کر دیا۔ لیونگ اپنے 8 سالہ بھائی کے ساتھ تھی اور $1 کے کھوئے ہوئے بل کی تلاش میں تھی۔ ریچرڈ لڑکی کے پاس پہنچا۔ ریچرڈ نے لیونگ کو مارا، گلا گھونٹ دیا اور زیادتی کی اور اسے سوئچ بلیڈ سے مارنے سے پہلے اس کے جزوی طور پر اولیا جسم کو اس کے بلاؤز سے پائپ سے لٹکا دیا۔ 2009 تک اس قتل کا رامیرز سے کوئی تعلق نہیں تھا، جب اس کا ڈی این اے جائے وقوع سے حاصل کیے گئے نمونے سے ملایا نہیں گیا تھا۔ جون 1984 میں رامیرز نے 79 سالہ جینی وین کو لاس اینجلس کے گلاسک پارک میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں قتل شدہ پائی گئی۔
اس کے بستر پر سوتے ہوئے اس کے ساتھ گردن اور سینے میں بار بار سٹیب کیا گیا اور اس کا گلا اس قدر گہرا ہوا تھا کہ اس کا تقریباً سر کاٹ دیا گیا۔ رامرز کے فنگر پرنٹ ایک مشین سکرین پر پایا گیا۔ 9 ماہ بعد 17 مارچ 1985 کو رامرز نے 22 سالہ ماریا ہرینڈر پر روز میڈ میں اپنے گھر کے باہر حملہ کیا۔ اس کے گیراج میں گھسنے کے بعد 22 کیلیبر ہینڈ گن سے چہرے پر گولی مار دی۔ وہ بچ گئی جب گولی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیوں سے نکل گئی جب اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنا سر نیچے جھکایا۔ ماریا نے اس سے اس وقت تک مقابلہ کیا جب تک کہ رامرز جائے وقوع سے نہیں چلا گیا۔ گھر کے اندر اس کے روم میٹ 34 سالہ ڈیل جوشی اوکازاکی نے گولی چلنے کی آواز سنی اور ایک کاؤنٹر کے پیچھے جھک گئی جب اس نے رامرز کو ویٹری خانے میں داخل ہوتے دیکھا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا ہوا تھا، رامرز نے اوکازا کے ماتھے پر ایک بار گولی مار دی جس سے وہ فوری طور پر ہلاک ہو گئی۔ روز میٹ حملے کے 1 گھنٹے کے اندر 30 سالہ تسائی لیان کو یوکو مونیٹری پارک میں اپنی کار سے باہر نکالا۔ اسے 22 کیلیبر کی ہینڈ گن سے 2 گولیاں ماری اور فرار ہو گیا۔ اسپتال پہنچنے پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ ایک ہی دن میں 2 قتل اور تیسری کوشش نے نیوز میڈیا کی طرف سے وسیع کوریج کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک ہفتہ بعد 27 مارچ 1985 کو تقریباً 2 بجے رامرز ایک گھر میں داخل ہوا جہاں اس نے 1 سال پہلے وائٹر کے باہر چوری کی تھی اور 64 سالہ وینسن چارلس کو نیند میں سے اس کے سر پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ چارلس کی اہلیہ 44 سالہ میکسیکن لیونیا گولی لگنے سے بیدار ہو گئی۔ رامرز نے اسے مارا پیٹا اور اس کے ہاتھ باندھے اور یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ اس کا قیمتی سامان کہاں ہے۔ جب اس نے کمرے میں توڑ پھوڑ کی تو میکسین اس کے بندھن سے بچ گئی اور بیڈ کے نیچے سے ایک شاٹ گن نکال لی جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا کہ لوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ جب اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس نے ٹریگر کھینچ لیا۔ مشتر رامرز نے اسے اپنی بندوق سے 3 گولیاں ماری جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ پھر باورچی خانے سے ایک بڑا نقشہ نگار چاقو لے آیا۔ اس نے اس کے سینے میں الٹی کراس کاٹ کر اس کے جسم کو مسخ کیا، پھر اس کی آنکھیں نکال کر زیورات کے ڈبے میں رکھ دی۔ اس نے اس کے جسم کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے زیورات کا ڈبہ لیا جس میں اس کی آنکھیں تھیں اور اسے اپنی گرفتاری تک یادگار کے طور پر اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا تھا۔ رامرز نے پھولوں کے بستروں میں ایویا کے جوتے کے ایک جوڑے سے پاؤں کے نشان چھوڑے جن کی پولیس نے تصویر کھینچی اور کاسٹ کی۔ جائے وقوع سے ملنے والی گولیاں پچھلے حملوں میں ملنے والی گولیوں سے میچ کرتی تھی اور پولیس نے طے کیا کہ یہ ایک سیریل کلر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔